ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے دیں اس کو لے لو، اور جس سے آپ روک دیں رک جاؤ۔ معزز سامعین، آج کے اس عظیم الشان پروگرام میں میرے ذمہ جو مضمون لگایا گیا ہے وہ ہے مقام حدیث۔ اصل خطاب تو میرے بعد فضیلت الشیخ عظیم مذہبی سکالر حضرت مولانا حافظ عتیق اللہ عمر حفظہ اللہ تعالی کا ہوگا۔ میں انشاءاللہ العزیز چند منٹوں کے اندر اپنی بات کو ختم کروں گا، کیونکہ سردی کا موسم ہے تو پروگرام کو اتنا لمبا کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ مقام حدیث کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز چند باتیں آپ بھائیوں کے سامنے ذکر کرنے والا ہوں۔ اسلامی احکام کی بنیاد اور اساس یہ صرف دو چیزوں پر ہے، ایک قرآن کریم اور دوسری حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ فلاں نے حدیث بیان کی، میں نے حدیث سنی، اس نے بیان کی، اس نے یوں کہا۔ حدیث کس کو کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ حدیث ہے، جو آپ نے کر کے دکھا دیا وہ بھی حدیث ہے، اور جو آپ کے سامنے کیا گیا آپ نے خاموشی اختیار فرمائی یہ بھی حدیث ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور قرآن کریم، ان دونوں پر اسلامی احکام کی بنیاد ہے۔ یہ دونوں اساس ہیں، بنیاد ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ مکان بنانا ہو، بلڈنگ بنانی ہو تو مین چیز وہ بنیاد ہوتی ہے۔ اگر بنیاد صحیح ہے تو سب کچھ صحیح ہے، اگر بنیاد صحیح نہیں ہے تو کچھ بھی صحیح نہیں ہے۔ اور یہ دونوں قرآن اور حدیث دونوں یہ اسلامی قانون کے مآخذ اور مرجع بھی ہیں، اور دونوں ہی اللہ کی طرف سے وحی ہیں۔ جس طرح قرآن کریم وحی کے ذریعے نازل ہوا، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی وحی کے ذریعے پہنچی۔ قرآن کریم کے اندر احکام، بنیادی تعلیمات، مجمل احکام، ان سب کی وضاحت کرتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ اللہ کریم نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر قرآن اتارا تاکہ لوگوں کی طرف جو کچھ نازل ہوا آپ اس کو کھول کر بیان کریں۔ اس سے ثابت ہوا کہ قرآن کریم اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں واجب الاتباع ہیں، کیونکہ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی وضاحت فرمائی۔ حدیث کے بغیر قرآن کریم کو سمجھنا یہ بہت دور کی بات ہے۔ صحابہ کرام جو عربی زبان کے ماہر تھے اور
शब और रोज़ दिन रात 24 घंटे अरबी ज़ुबान बोलने वाले और इमाम कायनात की रफ़ाकत के अंदर, आपकी सोहबत के अंदर ज़िंदगी गुजारने वाले बसा औक़ात सहाबा किराम को भी कुरान करीम की समझ नहीं आती थी जब तक इमाम कायनात उसकी वजाहत नहीं फरमाते थे। इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलै, मैं तो सिर्फ वही का पाबंद हूँ, जो कुछ तुम्हें बतलाया वो वही के ज़रिए, नमाज का तरीक़ा बतलाया वही के ज़रिए, हज का तरीक़ा बतलाया वही के ज़रिए, तमाम इबादत के तरीक़े बतलाए वही के ज़रिए, एक एक उसूल ज़िंदगी गुजारने का बतलाया वो वही के ज़रिए। और इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह करीम ने हक़ का मेयार बनाया और आपकी बात को फ़ैसला कुन की या फ़ैसल होने की हैसियत दी अल्लाह करीम ने, और आपकी इताअत को अल्लाह करीम ने अपनी इताअत करार दिया और इमाम कायनात की नाफरमानी को अल्लाह करीम ने अपनी नाफरमानी करार दिया। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, पैगंबर उस वक़्त तक बोलते नहीं जब तक अल्लाह की तरफ से वही नहीं आती। इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है। सैयदा खौला बिनते सालबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, इनके खामद का नाम है औस बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। घर के अंदर कोई इख्तिलाफ हुआ, झगड़ा हुआ, तो औस बिन सामित ने अपनी बीवी से ज़िहार किया। ज़िहार का मतलब क्या होता है? आदमी अपनी बीवी से कहे अंत अलैया का ज़हर उम्मी, तो मुझ पर मेरी माँ की पीठ की मिसल, माँ की कमर की मिसल, जिस तरह माँ हराम है तो मुझ पर हराम है। ज़माना जाहिलियत के अंदर जो आदमी अपनी बीवी से ज़िहार करता उसको तलाक समझा जाता था। अब सैयदा खौला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दौड़ती हुई इमाम कायनात के पास पहुँची। मुकाम हदीस के हवाले से बात कर रहा हूँ। पैगंबर उस वक़्त तक नहीं बोलते जब तक अल्लाह की तरफ से पैगाम नहीं आता, अल्लाह की तरफ से कोई वजाहत नहीं आती। सैयदा खौला ने आकर बताया, बेटा खामोश हो जाओ। सैयदा खौला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बताया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे खामद औस बिन सामित ने मुझसे ज़िहार किया है। ज़िहार मुझको अपनी माँ कह दिया। और मुफस्सिरीन ने अल्फाज लिखे हैं, सैयदा खौला ने कहा, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इन ज़ममतुहुम इलैहि अज़ाऊ व इन ज़ममतुहुम इलैया जाऊ। अल्लाह के नबी, छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर अपने खामद को देती हूँ तो बच्चे रुल जाएंगे। जो बच्चे माँ पाल सकती है वो बाप से नहीं पाले जाते। बाप ज़्यादा से ज़्यादा कमा के सामने रख देगा, माँ हर लिहाज से बच्चों का ख्याल रखती है। कौन वो हस्ती है जो रातों को बार बार उठे, बच्चे को पेशाब कराए, उसका पेशाब साफ़ करे और बार बार उसके कपड़े चेंज करे, कपड़े तब्दील करे, बिस्तर तब्दील करे, उसकी साइडें बदले। अगर इस तरह को हस्ती कर सकती है तो माँ जैसी हस्ती कर सकती है। बाप के बस का ये रोग ही नहीं है। इन ज़ममतुहुम इलैहि अज़ाऊ व इन ज़ममतुहुम इलैया जाऊ। अल्लाह के नबी, गुर्बत का ज़माना है, अगर बच्चे अपने बाप को देती हूँ, अपने खामद को देती हूँ तो बच्चे रुल जाएंगे, और बच्चे अगर अपने पास रखती हूँ तो मेरे पास कुछ है नहीं, बच्चे भूखे मर जाएंगे। अल्लाह के नबी, क्या करूँ? इमाम कायनात खामोश हैं। क्यों? वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, जब तक पैगंबर पर वही नहीं उतरती पैगंबर बोलते ही नहीं। इमाम कायनात खामोश हैं। ये बीबी बार बार इसरार करती है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती हैं, शरह अक़ीदा वासिया के अंदर लिखा है, सैयदा आयशा फरमाती हैं कि मैं घर के अंदर ही मौजूद थी। कोने के अंदर वो सैयदा खौला अल्लाह के नबी से बातचीत कर रही है। मुझे नहीं पता सैयदा खौला इमाम कायनात के साथ क्या बात कर रही है, आप उसको क्या जवाब दे रहे हैं। आप खामोश हैं। मैं सुन नहीं सकी कि दोनों के दरमियान क्या बात हो रही है। अल्लाह करीम ने आसमानों से कुरान करीम को नाज़िल फरमाया, क़द समिअ अल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका अन ज़ौजिहा
وتشتکی الی اللہ، میرے پیغمبر ہم نے اس بی بی کی بات کو سن لیا ہے جو آپ کے سامنے اپنے خامد کے شکوے کر رہی ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی کتنا اللہ تعالیٰ سمیع ہے، سننے والا۔ میرے بھائیو، اللہ کی صفات کے اندر مخلوق شریک نہیں ہے۔ ہم بھی سنتے ہیں، اللہ بھی سنتا ہے، لیکن ہمارے سننے اور اللہ کے سننے میں زمین و آسمان کا فرق۔ آپ دیکھیں باہر کو بات کرے تو مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ اس نے بات کیا کی، نہ آپ کو پتہ چلے گا۔ اب یہ دونوں بھائی آپس میں بات کریں ہمیں پتہ نہیں چلے گا، ہیں ہم سننے والے۔ اللہ کریم کو ہماری ایک ایک حرکت کا، ہمارے دلوں کے رازوں کا، ہماری نیتوں کا، ہمارے ارادوں کا اللہ کو پتہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں السمیع البصیر، السمیع العلیم۔ اللہ کریم نے حل بیان فرمایا، امام کائنات نے سیدہ خولہ کے سامنے اللہ کریم کے احکام بیان کیے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، پیغمبر نہیں بولتا جب تک اللہ کی طرف سے وحی نازل نہیں ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بار بار اللہ کے نبی کو کہتے تھے کہ اپنی بیویوں کو پردہ کروایا کریں، مومنوں کی عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے، لیکن آپ نہیں کرواتے تھے۔ کیوں؟ ابھی تک پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، اللہ کریم نے پردے کو فرض نہیں کیا تھا۔ حضرت عمر نے بار بار کہا لیکن آپ نہیں کرتے تھے۔ وجہ وما ينطق عن الهوى الا ان هو الا وحی یوحى، پیغمبر وحی کے منتظر رہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آدمی پیغمبر کی حدیث کو نہیں مانتا اس نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے، قرآن سمجھ آتا ہی نہیں۔ ہم دیکھیں نماز پڑھتے، اب ہم نے مغرب کی نماز پڑھی، کتنی رکعتیں پڑھی؟ 3۔ یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ 3 رکعتیں تم نے فرض پڑھنے ہیں؟ عشاء کی انشاءاللہ نماز پڑھنی ہے 4 فرض، یہ کہاں لکھا ہے قرآن کے اندر کہ تم نے 4 فرض پڑھنے ہیں؟ میرے بھائیوں، یہ حدیث بتاتی ہے نماز کا طریقہ، حج کا طریقہ، روزے کا آغاز، روزے کی انتہا، تمام عبادات کے طریقے اور سلیقے، زندگی گزارنے کے اصول، شادی کے مسائل، غمی کے مسائل، بچے کی ولادت کے مسائل، بچے کی رضاعت کے مسائل، زندگی کا ایک ایک اصول بتلاتی ہے، حدیث بتاتی ہے۔ قرآن کریم کا کام صرف آرڈر کرنا، قرآن آرڈر کرتا ہے یہ کام کرو، اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو۔ کیسے پڑھیں وہ اللہ کے نبی کی حدیث بتلائے گی۔ آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کے گھر کا حج کرو، رمضان کے روزے رکھو۔ قرآن صرف آرڈر کرتا ہے، اور اس آرڈر کی وضاحت کہاں ملے گی؟ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر اور آپ کی حدیث کے اندر۔ تو میرے بھائیوں، جو آدمی حدیث کا منکر ہے، حدیث کو نہیں مانتا، وہ قرآن کا بھی منکر ہے۔ جس طرح علماء نے لکھا ہے جو کسی ایک پیغمبر کا منکر ہے وہ سارے پیغمبروں کا منکر۔ اب دیکھیں نوح علیہ السلام کی قوم کی طرف صرف ایک پیغمبر آئے، حضرت نوح علیہ السلام، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فَكَذَّبُوا الْمُرْسَلِينَ، انہوں نے سب رسولوں کو جھٹلا دیا۔ تو حدیث کا منکر وہ قرآن کا منکر ہے۔ کیوں؟ قرآن بتاتا ہے کہ پیغمبر کی حدیث ہے، قرآن کے اندر 20 دلائل ہیں امام کائنات کی حدیث کے حجت ہونے پر، اور امام کائنات کی حدیث کی اہمیت، مقام اور رفعت اور بلندی قرآن کریم بیان کرتا ہے۔ مگر بڑے افسوس کی بات ہے وہ صحابہ کرام مقدس ہستیاں جنہوں نے قرآن کریم کو لکھا، قرآن کریم کو جمع کیا، کاتبین وحی کہلائے، اس پر اعتبار کرتے ہیں، اور اگر وہی ہستیاں حدیث کو لکھیں تو ہمیں اعتبار نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں ہمیں اعتبار نہیں ہے، دل مطمئن نہیں ہے۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، لوگوں دھیان سے سنو، توجہ سے سنو، مجھے قرآن کریم عطا کیا گیا، اور قرآن کریم کی وضاحت اور تفسیر حدیث کی شکل میں وہ بھی اللہ کی طرف سے عطا کی گئی۔ امام کائنات نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کوئی لمبے چوڑے قوانین نہیں ہیں کہ پورے رجسٹر بڑے ہوں تم نے عمل کرنا ہے، صرف 2 چیزیں، ایک اللہ کا قرآن اور ایک اس کے پیغمبر کی حدیث سنت، یہ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تمہارا ان دونوں پر عمل رہے گا لن تضلوا، کبھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے، صراط مستقیم سے دائیں بائیں نہیں ہو سکتے، جب تک تمہارا عمل رہے گا۔ ہمارے اسلاف کا عمل رہا، دنیا کی ہر چیز ان کے پاؤں چومتی رہی،
اور آج ہم حدیث کا انکار کرتے ہیں، حدیث کو مانتے نہیں، ہم کہتے ہیں مولانا قرآن سے بیان کرے، حدیث کو چھوڑیں، یہ بعد میں لکھی گئی۔ میرے بھائیو، حدیث اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھی گئی، آپ نے حدیث لکھوائی، صحابہ لکھتے تھے، صحابہ زبانی یاد کرتے تھے، کتنی احادیثیں یاد تھیں صحابہ کرام کو، ہزاروں کی تعداد میں احادیث کو یاد کرنے والے، لکھنے والے، اپنے سینوں میں محفوظ کرنے والے صحابہ کرام، جنہوں نے امت پر بہت بڑا احسان کیا۔ آج اگر پیغمبر کی حدیثیں ہمارے سامنے نہ ہوتی تو ہماری زندگی کیسے ہوتی؟ یہ ایک دستور اور نظام ہمارے سامنے ہے کہ ہم نے اپنی شادی کیسے کرنی ہے، اگر کوئی فوت ہوا تو اس کے معاملات کیسے نمٹانے ہیں، حج پہ کیسے جانا ہے، روزہ کیسے کھولنا ہے، کیسے رکھنا ہے۔ حدیث قدم قدم پر ہماری رہنمائی کرتی ہے اور زندگی گزارنے کا طریقہ بتلاتی ہے۔ مگر ہمارے سامنے حدیث اگر کہی جائے تو ہم حدیث کو مانتے نہیں، حدیث بیان کی جائے مانتے نہیں۔ ساری بخاری پڑھی جائے، مسلم پڑھی جائے، ابو داود پڑھی جائے، سنن ابن ماجہ پڑھی جائے، سنن نسائی پڑھی جائے، جامع ترمذی پڑھی جائے، مسند احمد پڑھی جائے، سنن بہقی پڑھی جائے، مستدرک حاکم پڑھی جائے، حدیث کی ساری کتابیں پڑھی جائیں، آخری ہمارا جواب یہ ہوتا ہے میں نہیں مانتا، مجھے اعتبار نہیں ہے۔ میرے بھائیو، وجہ کیا ہے آج ہم حدیث سے دور کیوں ہیں؟ بے شمار وجوہات، سب سے پہلی وجہ ہمارے اندر سستی ہے۔ ہم سستی کے اندر ہم نبی کی حدیثوں کو چھوڑ جاتے ہیں۔ شادی کے موقع پہ سستی، غمی کے موقع پہ سستی اور کاہلی کے اندر ہم نبی کی حدیثوں کے تارک ہیں اور نبی کی حدیثوں کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ مجھے واقعہ یاد آیا، ہمارے پاکستان کے اندر ایک ادارہ ہے، اس ادارے کے جو محتمم ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کریم ان کو صحت والی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ انہوں نے ظہر کی نماز کے بعد بچوں کو کھڑا کیا، بیٹا جس نے ظہر کی سنتیں نہیں پڑھی وہ کھڑے ہو جائیں، بچے کھڑے ہو جائیں، ان کی ڈانٹ ڈپٹ کی، ان کو سمجھایا سائڈ پہ ہو جائیں، کہا جس نے ظہر سے پہلے صرف 2 سنتیں پڑھی وہ بھی کھڑے ہو جائیں۔ لڑکے کھڑے ہو گئے، 1 2 3 4، بیٹا تم نے 4 کیوں نہیں پڑھی؟ خاموش۔ ایک لڑکا بولا، کہنے لگا استاد جی 2 والی حدیث بھی آتی، میں بات کر رہا ہوں سستی کی، 2 والی حدیث بھی آتی ہے کہ کوئی آدمی زور سے پہلے 2 سنتے پڑھ لے تو کافی ہے۔ وہ شیخ محترم کہنے لگے، بیٹا 2 والی حدیث پر عمل ہوگا جب آپ اپنے گھر جائیں گے، ادھر 4 والی پر عمل کرنا پڑے گا۔ شیطان انسان کو یکدم پڑھ کے گمراہ نہیں کرتا، درجہ بدرجہ۔ کیسے؟ ایک نمازی مسجد میں جانے کا پابند ہے، اذان سے پہلے جاتا ہے، اذان ہوتے ہی چلا جاتا ہے، اس کو تھوڑا سا ڈھیلا سست کر دیتا ہے، ٹھہر جائیں کوئی بات نہیں، چلے جانا کوئی بات نہیں، ابھی بڑا ٹائم پڑا ہوا ہے۔ اس کو لیٹ کر دیا، جب لیٹ پہنچے گا 4 سنتوں کی بجائے 2، اور کبھی 2 بھی رہ جائیں گی، چلو کوئی بات نہیں، سنتے رہنے دیں، چلو بعد میں پڑھ لینا، جب بعد کا ٹائم ہوگا چلو کوئی بات، سنتے ہیں رہنے دیں۔ اس طرح سست بناتا ہے شیطان انسان کو، عبادات سے محروم کرتا ہے، نفل و نوافل سے محروم کرتا ہے شیطان انسان کو۔ کس بنا پر؟ سستی کی بنا پر۔ حالانکہ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ قیامت کے دن بندے کے فرائض کو دیکھا جائے گا، فرشتے کہیں گے اللہ تیرے بندے کے فرائض کے اندر بہت ساری کمی ہے، فرض بہت تھوڑے ہیں، نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ تو اللہ کریم کیا فرمائیں گے؟ میرے بندے کے نفلوں کو دیکھو، سنتوں کو دیکھو، نوافل کو، سنتوں کو فرائض کے کھاتے میں ڈال کر فرائض کا عمل پورا کرتا۔ تو اگر فرائض کے اندر سستی ہوئی، اگر سنتوں کے اندر، نوافل کے اندر سستی ہوئی تو میرے بھائیوں فرائض کی کمی کیسے پوری ہوگی؟ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ شیخ نے کہا کہ 2 والی حدیث پر عمل ہوگا، گھر جا کے ادھر 4 پڑھنی پڑیں گی۔ اب شیخ کو بھی پتا تھا کہ 2 پر عمل کرنا بھی جائز ہے، لیکن اپنے طلباء کو سستی کی طرف نہیں جانے دیا کہ اگر آج یہ 2 کے عادی ہو گئے تو ہمیشہ 2 ہی پڑھتے رہیں گے۔ تو میرے بھائیوں یہ یاد رکھیں، جو آدمی سنتوں کا پابند ہے اس کے فرض بھی شاندار ہوتے ہیں، وہ کبھی فرضوں کے اندر کمی نہیں کرتا، اور جس کے نوافل، جس کی سنتیں کمزور ہیں تو عین ممکن ہے ایک وقت آئے وہ اپنے فرضوں کو بھی کمزور کر لے گا۔ اس لیے سنتوں کی ہمیشہ حفاظت کریں، پہلی سنتیں پہلی پڑھیں، بعد والی بعد میں، کبھی نیچے کی طرف نہ جائیں، اوپر کی طرف جائیں، میں نے زیادہ سنتیں پڑھنی۔ یہ پہلی وجہ ہے کہ ہم حدیث سے دور کیوں؟ سستی، ہمارے اندر سستیاں ہیں۔
اور دوسری وجہ رسم و رواج. ہم رسم و رواج کے اندر آ کر پیغمبر کی حدیث سے غافل ہوتے ہیں اور پیغمبر کی حدیث کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. رسم و رواج کے اندر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ناک اونچا ہونا چاہیے، ناک کا نیوا نہیں ہونا چاہیے، ناک اونچا ہونا چاہیے. شادی کے موقع پہ دیکھ لیں بے شمار ایسے کام کرتے ہیں جو نبی کی حدیث کے سراسر خلاف ہوتے ہیں. غمی کے موقع پہ ایسے کام کر جاتے ہیں جو نبی کی حدیث کے سراسر خلاف ہوتے ہیں. بس برادری کے اندر ناک اونچا ہونا چاہیے، ہماری شان اونچی ہونی چاہیے کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یوں کیا. میرے بھائیوں، رسم و رواج یہ سارے ادھر رہ جائیں گے. قیامت کے دن کتاب اللہ کے بارے میں اور حدیث رسول کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے کتاب و سنت پر عمل کیا تھا یا نہیں کیا تھا. تیسری چیز، ہم حدیث سے دور کیوں ہیں؟ اپنی دل پرستی. جیسے دل نے کہا ویسے کر لیا. دل نے کہا آج نماز لیٹ کر لیں، لیٹ کر لی. دل نے کہا چلو رہنے دی، قرآن کی تلاوت نہ کریں، کر لیں. دل کے پیچھے، اپنی خواہشات کے پیچھے لگتے ہیں. اور اس دل کا کام یہی ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء. دل کا کام یہی ہوتا ہے کہ انسان کو برائی کی طرف مائل کرتا ہے. انسان کا نفس انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے. میرے بھائیوں، یہ سستی، رسم و رواج اور یہ دل پرستی، خواہش پرستی، یہ انسان کو ڈھیلا کر دیتی ہے اور حدیث سے دور کرتی ہے. چوتھی چیز، تقلید. جیسے ہمارے بڑوں نے کیا ویسے ہم کریں گے، جیسے ہمارے امام نے کہہ دیا ویسے ہم کریں گے. نبی کی حدیث کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. میرے بھائیوں، ایسے لوگ جب پھنستے ہیں پھر مان بھی لیتے ہیں. مجھے اچھی طرح واقعہ یاد ہے، غالباً سن 2003 کی بات ہے. میں اور میرے انتہائی شفیق دوست ڈاکٹر عبدالباسط فہیم صاحب حافظہ اللہ تعالی، ہم دونوں مسجد نبوی کے اندر کھڑے تھے باب الرحمہ پہ. ایک آدمی آیا تو بڑا پریشان تھا. کہنے لگا مولانا ٹھہرے، مجھے ایک مسئلہ بتائیں. وہ سمجھ گیا کہ ادھر یہ مولوی ہیں، پڑھتے ہوں گے یا مسئلے کا پتہ ہوگا. بہت زیادہ پریشان. کہنے لگا یہ جو مسجد نبوی کے اندر 40 نمازیں پڑھنی ضروری کہتے ہیں، یہ ضروری ہیں یا نہیں؟ اب وہ پھنسا ہوا تھا. اب وہ آ رہا تھا حدیث کی طرف. ویسے تو حدیث ماننا ان کے مقدر میں نہیں ہے، لیکن پھنسا ہوا تھا. کہنے لگا کہ مجھے کوئی بتائیں یہ 40 نمازیں پڑھنی ضروری ہیں. میں نے کہا وجہ بتائیں، کیوں پوچھ رہے ہیں آپ؟ کہنے لگا میری کل کی فلائٹ کنفرم ہے، سیٹ کنفرم ہے، آگے پیچھے پہ نہیں ہو سکتی. اب ہمارے مولوی صاحب نے یہ ہمیں باور کرا کر بھیجا، ہماری ذہن سازی کی کہ 40 نمازیں مسجد نبوی کے اندر اگر پوری نہ ہوئی، نہ تمہارا حج ہے نہ تمہارا عمرہ ہے. اب میں تو پریشان ہوں، اب کیا کروں؟ میں نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، یہ 40 نمازیں پڑھنی ضروری نہیں ہے، جتنی پڑھی جائے سعادت ہے، آپ بے فکر ہو کے جا سکتے ہیں. 40 نمازوں والا کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو آدمی 40 دن باجماعت نماز پڑھ لے صف اول کے ساتھ، اللہ کریم اس کو جہنم کی آگ سے اور منافقت سے بری کر دیتا ہے. حدیث وہ ہے، یہ نہیں ہے. اب وہ پھنسا ہوا تھا، رخصت چاہتا تھا، کہتا تھا سیٹ کنفرم ہے، لہٰذا مجھے بتایا جائے. تو میرے بھائیوں، جب پھنستے ہیں پھر حدیث کو مانتے ہیں، پھر حل تلاش کرتے ہیں کہ ادھر سے حل مل جائے، ادھر سے حل مل جائے. تو میرے بھائیوں، میں بات کر رہا تھا کہ جس طرح قرآن اللہ کی طرف سے وحی ہے، اس طرح امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی اللہ کی طرف سے وحی ہے، اور دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہیں. نہ قرآن کو چھوڑا جا سکتا ہے اور امام کائنات کی حدیث کو چھوڑا جا سکتا ہے. دونوں پر عمل ہوگا تو دنیا آخرت کی نجات ہے. اگر کسی ایک پر عمل کریں گے تو تباہی. حضرت ابو ایوب سختیانی یا سختیانی رحمہ اللہ بہت بڑے فقیہ فرماتے ہیں، منکرین حدیث کو انہوں نے پیغام دیا. کیا فرماتے ہیں؟ اذا حدثت الرجل بالسنہ فقال دعنا من هذا وحدثنا من القرآن فاعلم انه ضال مضل. جب تم کسی آدمی کے سامنے حدیث بیان کرو، نبی کی سنت بیان کرو، اور وہ آگے سے کہے
کہ ہمیں قرآن سے بیان کریں، حدیث سے بیان نہ کریں، فَعْلَمْ أَنَّهُ ضَالٌ مُضِلٌ، وہ خود بھی گمراہ ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی اہمیت کو بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں، عجبت لقوم سمعوا الحدیث وعرفوا صحته ثم يدعونه ويذهبون الى رأي سفیان وغیرہ، مجھے تعجب ہے ایسے لوگوں پر جو نبی کی صحیح حدیث مل جانے کے بعد پتہ چل چکا ہے کہ پیغمبر کی یہ صحیح حدیث ہے، پھر اس کو چھوڑ کر دوسروں کی رائے پر اور ان کی آراء پر، ان کی تجویزوں پر عمل کرتے اور نبی کی حدیث پر عمل نہیں کرتے۔ مجھے حیرانگی ہے ایسے لوگوں کی عقل پر۔ اور اسی طرح کا قول شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی کا حجت اللہ البالغہ کے اندر فرماتے ہیں، فَإِن بَلَغَنَا حَدِيثٌ مِّنَ الرَّسُولِ الْمَعْصُومِ الَّذِي فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْنَا طَاعَتَهُ، اگر ہمارے پاس اس پیغمبر کی حدیث پہنچے جن کی اطاعت فرما برداری ہمارے اوپر فرض ہے، ہم اگر آپ کی حدیث پر عمل نہیں کریں گے، فمن اظلمنا، ہم سے بڑا ظالم کون ہے، وما عذرنا یوم یقوم رب العالمین، اور اللہ کی عدالت کے اندر ہمارا اللہ کے سامنے کیا جواب ہوگا، ہم نے پیغمبر کی حدیث کی یہ قدر کی۔ میرے بھائیوں، پیغمبر کی حدیث پر عمل نہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور اگر پیغمبر کی حدیث کا مذاق اڑایا جائے تو یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ ہمارے شیخ نے بتایا مدینہ یونیورسٹی کے اندر کہ یورپ کے اندر ایک آدمی، صحیح سچا واقعہ، یورپ کے اندر ایک آدمی وہ امام کائنات کی سنت داڑھی کا مذاق اٹھاتا تھا، مسلمانوں کو کہتا تھا کہ یہ تم نے کیا اپنے چہروں پہ جاڑیاں رکھی ہوئی ہیں۔ اللہ کریم نے اس کو سزا دی۔ ہمارے شیخ نے بتایا مدینہ منورہ کے رہنے والے بہت بڑے محدث، انہوں نے کہا جب وہ آدمی، اس آدمی کے منہ کے اندر اللہ نے داڑھی اگائی، اس آدمی کو اللہ نے سزا دی، جب منہ کھولتا تھا اس کے منہ سے اتنے لمبے لمبے بال باہر آ جاتے پیغمبر کی حدیث کا مذاق اور انکار کرنے کی وجہ سے۔ میرے بھائیو، ڈر جائیں، اللہ کریم فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، پیغمبر کی مخالفت کرنے والے اللہ سے ڈر جائیں، کہیں ان پر اللہ کی طرف سے کوئی فتنہ نہ آ جائے یا دردناک عذاب نہ آ جائے۔ مصیبت ان کا علماء نے، مفسرین نے معنی کیا ہے کہ پیغمبر کی مخالفت کرنے والے پر کوئی مصیبت آ سکتی ہے۔ کون سی مصیبت؟ علماء نے لکھا یا تو وہ آدمی زندگی کے اندر مرتد ہو سکتا ہے، ایمان سے محروم ہو سکتا ہے، یا پھر کل قیامت کے دن ہمیشہ ہمیشہ عذاب کے اندر جا سکتا ہے، جہنم کے اندر جا سکتا ہے، جو پیغمبر کی حدیث کی مخالفت کرتا ہے۔ میرے بھائیو، صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے سامنے ایک آدمی، اس کا نام تھا بسر اشجعی، وہ آدمی بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا۔ ہمارا بھی حال یہی ہے نا مسلمانوں کا، دائیں ہاتھ کے اندر کپ ہوتا ہے اور بائیں ہاتھ کے اندر بسکٹ یا کیک ہوتا ہے۔ اگر کہا جائے تو میرے دائیں ہاتھ میں کپ ہے، جی بھائی آپ کپ رکھ دیں۔ بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، آپ نے فرمایا کل بیمینک، اللہ کے بندے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے۔ وہ آدمی تکبر کی وجہ سے کہنے لگا لا استطیع، میں طاقت نہیں رکھتا، میرا دائیں ہاتھ کام نہیں کرتا، حالانکہ ہاتھ صحیح تھا۔ تکبر کی چال چلا، وہ تکبر کے بول بولے اس آدمی نے، لا استطیع، میں طاقت نہیں رکھتا۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لستطعت، اللہ کرے تو طاقت نہ ہی رکھے۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں فما رفعها الى فی، جب تک وہ آدمی زندہ رہا اس کا ہاتھ نیچے رہا، اس کا ہاتھ اوپر نہیں ہو سکا۔ پیغمبر کی حدیث کا مذاق اور پیغمبر کی حدیث کو اہمیت نہ دینے والا تھا۔ میرے بھائیوں، کتنی پیغمبر کی حدیثیں آج ہم چھوڑ جاتے ہیں اور ان کا انکار کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں، صحابہ کرام نے کیسے پیغمبر کی احادیث کو اپنے سینوں سے لگایا اور ان کی قدر کر کے دکھائی جس طرح قدر کرنے کا حق ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن ہم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کلاس میں بیٹھے تھے، آپ کے پاس کچھ لوگ آئے،
बनु तमीम के आपने फरमाया इकबलुल बुशरा या बनी तमीमिन, बनु तमीम के लोगों तुम बशारत को कबूल करो। वो कहने लगे आप बशारतें देते हमें माल दें। अभी बात कर रहे थे, थोड़ी देर के बाद कुछ लोग यमन से आए। आपने उनको फरमाया या अहलल यमन इकबलुल बुशरा इज़लम यकबलहा बनु तमीमिन, मैं तुमसे पहले बनु तमीम को बशारत दे रहा था, जन्नत की बशारत दे रहा था, अल्लाह की रहमतों की उन्होंने कबूल नहीं किया, तुम कबूल कर लो। उन्होंने कहा अल्लाह के नबी हमें कबूल है। उन्होंने कहा अल्लाह के नबी हम आपके पास आए हैं, ये जहान इसकी पैदाइश के बारे में पूछने आए। आपने फरमाया कान अल्लाहु वलम यकुन शैइन गैरुहु, अल्लाह था कोई और चीज़ नहीं थी। वकान अर्शुहु अलल मा, अल्लाह का अर्श पानी पर था। वकतब फी ज़िक्रि कुल्ल शैइन, अल्लाह ने लौह महफूज के अंदर हर चीज़ को लिखा। वखलक़स समावाति वल अर्ज़, अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान को पैदा फरमाया। आप ये मसाइल बयान फरमा रहे थे। बाहर से एक आदमी आया, हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये अपनी सवारी को, अपनी ऊँटनी को बाहर मस्जिद के गेट पर बांध के आए थे। उस आदमी ने कहा यब्नल हुसैन ज़हबत नाक़तुक, इमरान बिन हुसैन तुम्हारी ऊँटनी संगल तड़वागी, वो चली गई, उसको पकड़े जाके। कहते मैं चला गया, उसको तलाश करते करते मैं वापस आया तो मैं फिर बड़ा पछताया। मैंने कहा लैतनी लम अकुम, काश कि मैं अल्लाह के नबी की हदीस सुनता रहता और उठ के न जाता, उठ के न जाता। ये तड़प थी सहाबाए किराम के दिलों के अंदर, और ये कदर थी सहाबाए किराम को इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की। मेरे भाइयों, अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं हजर अस्वद को चूमते हैं। चूमने के बाद क्या कहा, हजर अस्वद मैं जानता हूँ अन्नका हजरुन, तो एक पत्थर है, तो एक बेजान चीज़ है। ला तज़ुर्रु वला तनफ़उ, ना तेरे अंदर नफ़ा देने की ताकत है ना नुकसान देने की ताकत। वलौला अन्नी रअयतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़ब्बिलुक मा क़ब्बलतुक, अगर मैंने इमाम कायनात को तुझे बोसा देते हुए ना देखा होता मैं कभी तुझे बोसा न देता। इमाम कायनात के एक एक फरमान को, एक एक हदीस को, एक एक सुन्नत को अपनाने वाले सहाबाए किराम। तो मेरे भाइयों ये याद रखें, जिस तरह मैंने पहले कहा, जिस तरह कुरान अल्लाह की तरफ से वही है, इस तरह इमाम कायनात का फरमान भी अल्लाह की तरफ से वही है। दोनों लाजिम व मलज़ूम हैं, दोनों पर इस्लाम के अहकाम की बुनियाद है, और दोनों ही आसास हैं शरई मसाइल के लिए, और दोनों ही बुनियाद हैं इस्लामी क़वानीन के लिए। अब कुरान को समझना हदीस के बगैर ये नामुमकिन है। इमाम कायनात ने फरमाया फत्तबिऊनी, तुम मेरी ताबेदारी करो, हाज़ा सिरात मुस्तकीम, यही सिरात मुस्तकीम है। अगर मुखालफत करोगे तो मारे जाओगे। लेकिन हमारा हाल क्या है? हमारा हाल वही जो साबका लोगों का था। वो कहते थे कि हम सोच समझ के मानेंगे, अगर दिल को अच्छी लगी तो मान लेंगे, दिल को अच्छी ना लगी तो नहीं मानेंगे। जब उनसे कहा गया आमिनू कमा आमनन नास, उस तरीके से ईमान लाओ जिस तरीके से सहाबाए किराम ईमान लाए, तो कहने लगे कमा आमन सुफ़हा, उस तरह ईमान लाए जिस तरह बेवकूफ़ सहाबाए किराम को बेवकूफ़ कहा। अल्लाह करीम ने फरमाया अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा, बेवकूफ़ ये हैं मेरे पैगम्बर की अदाओं को अपनाने वाले, मेरे पैगम्बर की अहादीस को अपनाने वाले, मेरे पैगम्बर की सुन्नतों पर अमल करने वाले। अबू बकर कहलाते हैं, उमर कहलाते हैं, उस्मान कहलाते हैं, अली कहलाते हैं, तलहा ज़ुबैर कहलाते हैं रज़ी अल्लाह अन्हुम, और नाम मानने वाले अबू जहल उतबा शैबा कहलाते हैं। तो मेरे भाइयों, अल्लाह करीम ने फरमाया वमा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू, जो चीज़ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दें उसको ले लो, और जिससे रोक दें उससे रुक जाओ। मेरे अज़ीम भाई मोहतरम जनाब हाफिज़ अतीकुल्लाह उमर हाफिज़हुल्लाह ताला, वो आप अहबाब के सामने तशरीफ़ फरमा हैं। तो मैं इन्हीं अल्फाज पे इक्तफ़ा करता हूँ। अल्लाह करीम मुझे और आपको किताब व सुन्नत को समझ कर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला हमारे शेख़ मोहतरम को सेहत वाली, ईमान वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह।